الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 71 تک پڑھ لیا تھا، اور آیت نمبر 72 جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی ہے. آج الحمدللہ ہماری 8ویں کلاس ہے اور آیت نمبر 72 سورہ بقرہ سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں دہرا دوں کہ ہم سورہ بقرہ کے جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی امت بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے. چونکہ اب امت بنی اسرائیل جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بطور امت ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. تو یہ پہلے اس کو ہٹانے کا کام ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی جگہ امت کو لانے کا کام ہوا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پہلے سپارے کے اندر جو ہے وہ اسباب بتائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا، اور جو ہے وہ پھر دوسرے سپارے کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ وہاں ہے. تو یہ جو اسباب ہیں نا یہ پھیلے ہوئے ہیں 2000 سال پر. یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ امت بنے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی تھی، کتاب کے ساتھ وہ امت بنے تھے. اور جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا یہ وقفہ 2000 سال کا ہے تقریباً. تو اب 2000 سال بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ یار کوئی واقعہ کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. تو میں نے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر وہ یاد دہانی کروا دوں کہ جس طریقے سے ایک ملازم ہوتا ہے اس کو آپ نے 15-20 سال اس نے آپ کی ملازمت کی ہے، کیا 15-20 سال میں اس نے غلطیاں نہیں کی؟ اس نے کی ہیں، غلطیاں بھی کی ہوں گی. آپ معاف بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر کوئی کسی موقع کے اوپر بات جسے کہتے ہیں کہ اب حد سے بڑھ گئی ہے، تو پھر اب آپ جب اس کو جو ہے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اسے یہ تاثر تو نہیں دیتے کہ آپ نے ظلم کیا ہے. جی اس نے پہلی غلطی کی تھی تو آپ نے اسے نکال دیا. تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر تم نے سے یہ غلطی ہوئی، پھر بھی ہم نے درگزر کیا، فلاں موقع کے اوپر تم نے ایسا کر دیا، فلاں موقع کے اوپر تم نے ایسا کر دیا، اور پھر اینڈ پہ جا کر آپ کیا بتاتے ہیں کہ اب تم نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہی.
ٹھیک ہے نا. تو اینڈ پر جا کر آپ کو ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ نظر آئے گا. ان میں سے بہت سارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ معاف بھی کیے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس کا ذکر آ رہا ہے. اچھا اس کا جو مفاد ہے یہ دو طرفہ ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ان پر واضح کیا جا رہا ہے. کن پر؟ سابقہ امت پر. جس امت کو ہٹانا سابقہ تو اب ہم کہتے ہیں نا، ویسے اس وقت تو ابھی ان کو ہٹایا ہی نہیں تھا تو وہی تھی، اسی لیے اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے. وہ امت تھی اور اسے ابھی امت قرار نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا. جب تک قبلے کے ساتھ ہی امت قرار دیا گیا. تو جو ہے نا وہ اب ایک طرف اس کو بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ جو امت اس کی جگہ لے رہی ہے نا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے یہ خرابیاں تھیں اس امت میں جس کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا ہے، ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم بھی یہ کرو گے تو پھر تم بھی اسی انجام کے یا اسی نتیجے کے یا اسی سلوک کے مستحق ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. یہ بات بتائی جا رہی. چلیں جی اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اسے ڈالنے لگے، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. یعنی کوئی دوسرے کا نام لگاتا ہے، کوئی وہ اگلے کا نام لگاتا ہے، اس طرح. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. یعنی تم قاتل کو چھپا رہے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا تھا، ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ مارو اس کو اسی کے ایک حصے سے یا اسی کے ایک ٹکڑے سے. یہ کس چیز کے ٹکڑے سے؟ وہ جو پیچھے ذکر آیا نا گائے کا، وہ تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا نا. تو وہ گائے کا جو ایک ٹکڑا ہے نا اسی کے ساتھ اس کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرے گا مردے کو. وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، جو اپنی نشانی. ایسے تو آیات نشانیاں دکھائے گا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل جو ہے وہ اس کے بعد سخت ہو گئے. یعنی تمہارے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے قتل ہوا، قاتل زندہ ہوا، اس نے اپنے مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتایا. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ جو ہے اس کو دیکھا، کوئی وقتی طور پر اس کا کوئی تاثر لیا، پھر اسی رستے پہ چلنے لگ گئے، دل سخت ہوتے گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. یہ قساوت قلبی جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ عام طور پر مذہبی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. آپ کو حیرانی تو ہوگی. وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ وہ واقعہ جو میں نے بتایا تھا کہ کسی کو دعوت دیں نا، ایسے ہی کسی آدمی کو آپ رستے جمع جاتے جو دعوت دے دیں، اس کو بس صرف یہ کہہ دیں کہ جی یہاں درس قرآن ہوتا ہے، یہاں آ جائے. وہ آئے نہ آئے اس کے دل میں ایک ڈر احترام سے کھڑا ہو جائے گا. کچھ دل بھی اس کا محسوس کرے گا کہ یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، یہ چلو قرآن تو پڑھتے ہیں. تو وہ آپ کسی مولوی کو دعوت دے دیں تو وہ تو جو ہے نا وہ پہلے آپ کا پوسٹ مارٹم پورا کرے گا.
پھر آنا تو اس نے پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ اب آپ یعنی خود غور کریں، جو مطلب حرکتیں مولوی مسجدوں میں کرتے ہیں، یہ واقعات اب یہاں ریکارڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں احتیاط برتا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو. یہ ایک واقعہ ابھی پشاور کے اندر اب پتہ ہے آپ لوگوں کو. اب دیکھیں یہ مسجدوں کے اندر کیا وہ مسجد، عام بندہ مسجد سے ڈرتا ہے، اللہ کا گھر ہے کچھ ہو جائے گا. مولوی دا ڈر نکلیا ہوں. وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، آپ کو بے شک ڈراتا ہے، اس کا اپنا ڈر نکلا ہوا ہے. یہ حالت بن جاتی ہے جناب. تو اب یہ بنی اسرائیل سے زیادہ بری حالت ہے اس جو ہے نا وہ قوم کی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. فہی کالحجارہ، وہ تو پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا بلکہ جیسے کہتے ہیں ان سے بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اگر وہ پھوٹے تو اس سے نہریں نکل آئیں. پتھر پھٹیں تو نہریں نکل آئیں. چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں تو پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، پانی تو سارا پہاڑوں سے ہی آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے وہ بھی ہے، یعنی ان پتھروں پہاڑوں میں وہ بھی ہے کہ جو شک ہو تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل آئے. وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک ان میں وہ بھی ہے، یا ایسے پتھر بھی یا پہاڑ بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. وہ قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو جس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ ہو گیا، پھٹ گیا، دب گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تمہارے عمل ہیں یا تمہارے کام ہیں. جیسے کہتا ہے نا اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں سے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ طمع یا لالچ یا توقع اس کو کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. یہ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان یؤمنوا لکم، یہ لام کے ساتھ آ رہا نا، تو اس کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا؟ تمہارے لیے، ہاں، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے اگر با کے صلے کے ساتھ ہے تو پھر وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ایمان لانا. تو کیا یہ جو ہے وہ تم یہ طمع رکھتے ہو یا یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کہ ان میں سے ایک فریق یا ایک پارٹی یا ایک گروہ ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، تو پھر وہ اس میں تحریف کرتا ہے
اس کے بعد کہ وہ اس کی عقل میں آ گئی ہوتی ہے، یعنی سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے، سمجھنے کے بعد جو ہے نا اس میں تحریف کرتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ سب جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی غلطی ہوئی، بھول ہوئی، وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جس وقت یہ خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت کا کیا مطلب ہے؟ اکیلا۔ اکیلا، علیحدہ، ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں سے بعض کے ساتھ، قالو، تو اس وقت کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولا اللہ نے تمہارے اوپر، جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کیا، کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ لِیُحَاجُّوکُم بِہِ عِندَ رَبِّکُم، تاکہ یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف حجت لائیں، دلیل لائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے آ گیا نا کہ وہ تحریف کرتے ہیں، جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ تو اب کبھی کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی موجود ہوتے تھے۔ یہاں ذرا ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے ہیں نا جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو مدینے میں ان کو دعوت انصار دے کر لاتے ہیں۔ کن کو؟ یہودیوں کو، اہل کتاب کو انصار مدینہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں نا، جیسے چونکہ ابھی ان کو بتایا گیا ہے نا کہ بھئی یہ اور بھی لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، جذبہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، ان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ ان کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ یہ جلدی مان جائیں گے۔ کیوں کیا وجہ؟ یہ تو پہلے سے ہی بس تھوڑے سے خرابیاں ہیں نا، بس باقی تو مانتے تو ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جنت دوزخ اللہ کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے نا۔ تو وہ اس طرح دعوت بھی دے کر ان کو جو ہے وہ لاتے تھے، اور امید بھی رکھتے تھے ان سے کہ یہ زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ جلدی جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اب جب وہ مجلس کے اندر آتے تھے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اب کوئی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، تو جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، پڑھانے والا جو ہے وہ کسی سے سوال کر لیتا ہے، تو بعض اوقات وہاں ان سے کوئی سوال کر لیتا تھا کہ تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو بعض ان میں سے وہ ہوتے تھے کہ جو اس کو مان لیتے تھے کہ ہماری کتاب میں بھی اسی طرح ہے جیسے آپ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جیسے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لازمی تو نہیں ہے کہ یہی مقام ہو، کوئی دوسرا مقام ہو سکتا ہے، کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے۔ تو جو ہے نا وہ بات ایسی ہوتی تھی وہ جو نہیں بتانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ ان کے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں نا وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے، بتا دی، تو بعد میں پھر جب وہ علیحدہ ہوتے تھے ایک دوسرے کو، تو پھر اس وقت ان کو جو ہے وہ ملامت کرتے تھے کہ تم نے جو ہے وہ کیوں بات کی، تم خاموش، ہمیں تم سے زیادہ علم تھا، ہم چپ رہے، جیسے کہتے ہیں نا، تم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تو ہم بھی تو خاموش رہے، تو خاموش نہیں رہ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب تو ایک دلیل جو ہے نا وہ
ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تم نے مان لیا ہے تو یہ دلیل آ گئی ہے ان کے پاس، تو یہ دلیل تمہارے خلاف استعمال ہوگی قیامت کے دن بھی۔ اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علم ہوگا تو پھر اللہ زیادہ سخت سزا دے گا، ٹھیک ہے نا، اگر علم ہوگا تو عمل نہیں کیا، علم ہے عمل نہیں کیا تو اللہ زیادہ سخت سزا دے گا، تو بہتر یہ ہے کہ علم ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بچت کا امکان ہے، یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ تم نے مان لیا ہے تو اب کیا گنجائش رہ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا وہ بہت برا بھی مناتے ہیں جب آپ ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز جو انہوں نے نہ چھوڑنی ہو، مثال کے طور پر کوئی سود کے اندر ملوث ہے، تو وہ جب آپ اس طرح کی بات کرنے لگیں گے تو بہتر یا تو یہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ اس موضوع کی طرف آئے نا، اس موضوع کا ذکر نہ کرے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس دکان میں ایک وپاری آتا تھا کسی جگہ سے، اچھا میرے پاس وہ کافی سود کے خلاف نا سٹکر تھے، میں نے اپنی دکان میں ادھر ادھر لگائے ہوئے تھے۔ اچھا میں جب دائیں بائیں کہیں گیا تو پیچھے سے وہ اکھاڑ دیے، وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس نے اکھاڑ دیے وہاں سے۔ اچھا میرے سامنے نہیں اکھاڑے، میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کر دیا، میں پھر لگا دیے، ایسا 2-3 دفعہ ہوا، پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ یہ اکھاڑتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے نا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں کوئی یاد کرائے، ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائے، کیونکہ وہ آدمی نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اب الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، یہ کسی پٹواری کے دفتر میں جا کر اب آپ کہیں تو اس کو کیا لگے گا، یا کسی تھانے دار کے دفتر میں کریں جہاں رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، چلنا ہی ہے، تو یہ اس طرح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ تمہارے رب کے ہاں وہ حجت لائیں تمہارے خلاف، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اولا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کو علم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہراً کریں یا پوشیدہ کریں، اللہ کو علم ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مانا نہیں ہے اور بات ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، ذرا اس کو آپ نے لاگو کرنا ہے کہ یہ جرم اس وقت مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں ہیں، امیون کا کیا مطلب ہے، ان پڑھ، دیکھیں وہ چلیں خیر اس طرح کہہ بھی لیں، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی امی کہا گیا نا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم ہے ہی نہیں، علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اب یہ ایک آدمی ہل چلاتا ہے تو وہ بھی علم ہے کہ نہیں ہے، کاشتکاری علم ہے، ورکشاپ والے کے پاس علم ہے تو اس نے تو کتاب ایک بھی نہیں پڑھی ہوتی ہے، تو صرف استاد کے ساتھ ہی اس نے سیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی علم ہے۔ تو وہ یہ کتابی علم کی بات ہو رہی ہے، کسی مدرسے سے سیکھا ہوا علم، ٹھیک ہے نا، کسی استاد سے سیکھا ہوا علم، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہ تو یہی ہو رہی ہے، یہ تو کتاب والی بات ہی ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان میں ہیں ان پڑھ. ویسے اس کو آپ اس طرح سمجھیں، ان میں ہیں ایسے ایسے ان پڑھ. کیسے کیسے؟ لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب، جنہیں کتاب کا علم ہی نہیں ہے. کس کتاب کا علم نہیں ہے؟ تورات کا علم نہیں ہے، جنہیں اپنی کتاب کا علم نہیں ہے. الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، یعنی کچھ اپنی خواہشات ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک ہے کہ کوئی بات کسی کتاب کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سنی سنائی باتیں، کچھ تصورات ہیں، اس کو عام طور پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں وشفل تھنکنگ. بندہ اپنے آپ کو سوچتے سوچتے جنت میں ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، بس وہ مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ بنی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. اچھا، اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہم پر بھی یہ جو ان کو اللہ قصور بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتاب کے اوپر، قرآن پر ایمان، یا تورات کا پر ایمان ان کے لیے ایسا ہی تھا نا جیسے ہمارے قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو کیا ہمارے لیے بس یہ کافی ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں اور قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ اس قرآن میں کیا لکھا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ تو یہ اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ کوئی فرقہ نہیں بچا ہوا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، اس کے باہر مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. آپ باہر جا کر کسی کو، کوئی آپ سے پوچھے نا کہ جی تہاڈا فرقہ کیڑا، تہاڈا مسلک کیڑا، تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ کون ہیں. آپ اسے کہیں کہ نہیں میں ان میں سے کوئی نہیں، وہ کہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو ضرور ان میں سے کوئی ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، وہ یہ سمجھے گا، باقی اور وہ اسے پتہ ہے کہ انہی میں سے ہے. تو آپ ذرا کبھی غور کریں کتنے فیصد اہل حدیث ہیں اور کتنے فیصد بریلوی ہیں، کتنے فیصد دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، جنہوں نے مرنے سے پہلے پورے قرآن کو ایک دفعہ سمجھ لیا ہوتا ہے. 1-2% سے زیادہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اچھا، یہ اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو بتاؤں. مولوی، اہل حدیث مولوی، آپ پورے شہر کے اہل حدیث مولوی اکٹھے کر لیں، دیوبندی مولوی اکٹھے کر لیں، بریلوی مولوی اکٹھے کر لیں، یا آپ سب کو ویسے اکٹھا کر لیں، یا علیحدہ علیحدہ. اگر آپ اہل حدیثوں کو اکٹھا کریں گے، مولویوں کو، تو ان میں سے بھی 1-2% کوئی قرآن اس کو آتا ہوگا. پورا قرآن جسے کہتے ہیں نا، وہ آتا ہوگا، اور ایسے ہی باقیوں کو سمجھنے کو ان میں بھی کوئی 1-2% کی بات ہوگی. باقی مولوی بھی ویلے ہی ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا، وہ جو سیکھا ہوتا ہے، عام طور پر مدرسے میں 8 سال لگا کے آتے ہیں نا. یہ میرا بھتیجا آج نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ آپ پوچھ لیں، 8 سال والوں کو قرآن نہیں سکھاتے. یہ تو کسی دوسری جگہ پر پڑھ کے آیا ہے، یہ تو اکیڈمی پر پڑھ کے آیا ہے. میں ویسے وہ جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل اہل حدیثوں کے مدرسے میں نہیں پڑھاتے، دیوبندیوں کے مدرسے میں نہیں پڑھاتے، شیعوں کے مدرسے میں نہیں پڑھاتے، کوئی نہیں پڑھاتے. اچھا، وہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ وہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ وہاں پڑھاتے ہیں مسلک. یہ سرسری ترجمہ کرا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا.
وہ نہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، نہ ان کو کوئی اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے باہر جا کے سنانا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی انہوں نے نہیں سنانا ہوتا۔ تو اصل میں وہ وہاں سے ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بنا کر نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کی مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ نہیں ہے۔ تو مارکیٹ کون سی چیز ہے؟ مسجد۔ تو مسجد میں تو جب آپ مولوی جائے گا تو کہیں گے اچھا بھی تو مولوی کیڑا ہیں؟ بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، شیعہ۔ اسی وجہ سے کئی دیوبندی جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں لگ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، روزگار تے لگے۔ ہاں، روٹی پانی کا چکر ہے سارا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا انہوں نے وہ مسلک جو ہے نا وہ یاد کیا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس مسجد میں رہے گا تو وہ صبح، شام، دوپہر، رات، سویرے وہ اپنے مسلک کی، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ادھر جنازہ پڑا ہوتا ہے اور ادھر وہ اپنی حدیثیں سنا رہا ہوتا ہے جو اس کے مسلک کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ اس کی پریشانی اس کو یہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ میں مسلک کا، کیونکہ وہ اسی کی روزی اسے ملتی ہے اور اسی کی اسے ٹریننگ ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ امام مہدی آ جائے گا تو اس سے بھی مسلک پوچھیں گے، تو جب اس کا مسلک کوئی نہ ہوا تو کوئی نہیں ملائے گا اسے اپنے ساتھ، وہ جہاد کرے گا ان کے خلاف۔ تو یہاں دیکھیں، منہم امیون، ان میں ہیں ایسے ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، جنہیں کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ آیت جو ہے نا یہ ہم پر فٹ ہو رہی ہے۔ تو اب اگر وہ جو ہیں اس جرم کی وجہ سے ٹرمینیشن کے مستحق ہیں تو ہم بھی ہو گئے، پھر ہم 1500 سال بعد ہو گئے ہیں اس کے مستحق۔ الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں وہ صرف گمان میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کتاب تو سیکھی نہیں ہے جس نے یقین پیدا کرنا تھا، تو کتاب کا تو علم ہی نہیں ہے، تو بس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بربادی ہے۔ یہ چند آرزوؤں کا ذکر ہے، یہ جی چند آرزویں ہاں امانیہ، ہاں، اس کا بتا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے، میرے خیال میں بات تو یہاں ہو گئی تھی کہ ایک اپنی خواہش ہے کہ ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کے تصور بن جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں بھی کیا تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہ چلو تم نے یہ جو نظریہ بنایا ہے یہ کسی کتاب کی بنیاد پر ہونا چاہیے نا، تو اگر کتاب کی بنیاد پر نہیں ہے تو یہ تمہاری اپنی ایک وشفل تھنکنگ ہے، آدو ایک اپنی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے وہ بنیاد اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی بنیاد ہے، اس کی بنیاد کتاب ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ چونکہ ہماری یہ کتاب قرآن حکیم جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو ایسا انتظام کر دیا نا، تو ان کتابوں کا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس میں تحریف ہو گئی۔ پیچھے ذکر آیا کہ وہ تحریف کر دیتے ہیں۔ اچھا، تحریف کر کے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ میں تحریف تو میں کروں گا تو مجھے تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنی طرف سے ڈالی ہے چیز، لیکن سننے والوں کو کیا سناؤں گا کہ یہ اللہ کی طرف۔ اللہ کی بات ہے۔
یہ جب آپ قرآن کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ یہ جو ہمارے جو مولوی عام طور پر جو کٹڑ قسم کے مسلکی ہوتے ہیں وہ کتنی باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعلق کوئی کتاب و سنت سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ بندہ ادھر تھا، اس کو اونگ آئی تو اس نے کان میں دیکھا، بس وہ ایسے ہی میں نے دیکھیں۔ ایسے کہہ دیا، ایسے ہے نا؟ خوش بھی ہو سکتا ہے جی، گرو بھی اونچی ہوتے ہو۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے معمولی مفادات لیں۔ یا معمولی سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے مفادات، یعنی اپنی نوکری پکی، اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ہدیے دیتے ہیں، شکرانے، یہ پیر وغیرہ آپ دیکھیں کتنا کچھ ان کو ملتا ہے، وہ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ مذہب کی بنیاد پہ ملتا ہے نا۔ مذہب سے لوگ جو ہے وہ مذہب سے تعلق سمجھ کر ہی دیتے ہیں، وہ بے شک گمراہ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن لوگ تو یہ نہیں سمجھتے نا کہ یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے۔ پھر یہ ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو بربادی ہے ان کے لیے اس میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو بربادی ہے ان کے لیے، ویل ہے جو کچھ انہوں نے اس طرح کمایا، ٹھیک ہے، جیڑی کمائی کی تھی تو اس کے سبب۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ سارے کام کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن سے زیادہ۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو قرآن میں آ گئے ہے، تو آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں تھوڑا بہت ڈال دے گا اللہ، اگر ڈالنا ہوا تو وہ بھی شاید نہ ہی ڈالے۔ تو یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہودی 2000 سال کے بعد کہہ رہے تھے، اور ہم 1400-1500 سال کے بعد کہہ رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی چند دن سے زیادہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اگر اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ وہ چند دن سے زیادہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کا نام لے کر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے ایک اللہ کی طرف ایک بات منسوب کرتے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے بھی کوئی برائی کمائی۔ اور یہاں اصل کے اندر جو ہے نا وہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی بڑا گناہ کمایا، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور احاطہ کر لیا اس کی اس خطا نے۔ یعنی ایک بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں مستقل۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے چوری کر لی، چلو ایک موقع کے اوپر اس نے چوری کر لی۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، اس نے ایک بزنس چلایا ہے، بزنس ہی حرام کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وہ گناہ تو اس کا بھی تھا، وہ چوری کا مال جو اس کے پاس آیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس نے حج بھی کرنا ہے تو اسی حرام کی کمائی سے کرنا ہے،
سود خوری کا اس کا بزنس ہے، یا کوئی ملاوٹ کا بزنس ہے، یا کوئی آپ سمجھ لیں سینما بنا لیا. آج کل وہ سینمے ہوتے نہیں ہیں. کوئی آدمی سینما بنا کر جو ہے وہ روزی کما رہا ہے، تو اب اس نے حج بھی کرنا ہے تو وہ کس روزی سے کرنا ہے؟ اسی سے ہی کرنا ہے. اس نے کوئی خیرات کرنی ہے تو اس نے کہاں سے کرنی ہے؟ وہیں سے کرنی ہے. تو اس طرح کی برائی جو آدمی اس کے اندر جو ہے وہ جسے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کب نکلا کب داخل ہوا. رشوت خور بعض اوقات جو ہیں وہ اب پٹواری تو چھوٹا سا عہدہ ہے، بڑے بڑے تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. مطلب ان کا پتہ چلتا ہے کہ بھی وہ تو اتوار والے دن بھی میرا خیال ہے نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تھانے دار کا کیا پتہ چلتا ہے بھی کس دن دی روزی جڑی ہے وہ حلال دی سیگی؟ تو پتہ نہیں چلتا. تو ایسا اس طرح وہ احاطت بہی خطیئت ہو، اور اس کی خطا نے اس کا جو ہے وہ اس کا احاطہ کر لیا، اس کی خطاؤں نے. فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اولئک اصحاب الجنہ. اب دیکھیں یہ ہیں اس کے مقابلے میں جنہوں نے اچھے عمل کیے یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے. تو یہ جب جائیں گے اس میں تو کس بنیاد پر جائیں گے؟ عملوں کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا. تو اچھے عملوں کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات